وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب، آپ نے سوال ارشاد فرمایا صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت اور اس کا مکمل طریقہ بیان فرمائیں۔ جواب: محترم، صلاۃ التسبیح 4 رکعات نماز ہوتی ہے جس کا پڑھنا مستحب و مسنون ہے۔ اس کے بدلے بے شمار اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تحفہ و عطیہ کے سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کے محترم 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ و تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر قوما میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے سے سر اٹھا کر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں۔ اور محترم یہ بات یاد رہے، دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر التحیات پڑھیں۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعات میں تسبیح پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعات میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی، یعنی تسبیحات کی تعداد 300 ہو جائے گی۔ محترم دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر تعوذ و تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ رکوع، قوما، پہلے سجدے، جلسے اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ محترم اسی ترتیب سے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیح پڑھیں۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ محترم ایسا ہی تذکرہ سنن ترمذی میں آپ کو مل جائے گا۔ محترم اسی ترتیب سے باقی رکعات ادا کریں۔ یہ دونوں طریقے صحیح اور قابل عمل ہیں۔ جو طریقہ آسان معلوم ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ اس نماز کا کوئی خاص وقت نہیں، اسے مکروہ وقت کے علاوہ جب بھی ہو سکے پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن پڑھیں۔ امید ہے محترم بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نماز کی تعلیم فرمائی اور فضیلت بیان فرمائی تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا تھا ہو سکے تو روزانہ، یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم عمر میں 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں۔ تو محترم امتی کے حق میں یہ نماز نفل ہے، لہٰذا پڑھیں تو بہت زیادہ ثواب پائیں اور بہت سے گناہوں کا کفارہ یہ نماز بنتی ہے۔ محترم امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ محترم قوما اور جلسہ آپ سمجھتے ہی ہیں۔ قومے سے مراد رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جلسے سے مراد دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی واللہ تعالی